یہ واقعہ ہے 12 مئی 2017 کا کہ جی جب اسلام آباد کا ایئرپورٹ سے قریب ایک بڑی پوش ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی کے نام سے، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے. اس جو ٹاپ سٹی کے مالک ہے کنور معیز خان، یہ کوئی 4-5 روز کے لیے اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پہ ہیں. اور اس دوران میڈیا پہ ایک خبر آتی ہے کہ یہ اور ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹاپ سٹی کے اوپر رینجرز کا ایک وہاں پہ کارروائی ہوئی اور امپریشن یہ دیا گیا اس وقت کہ یہاں پہ ایم کیو ایم لنڈن سے وابستہ ایک کیمپ چل رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو اسلحہ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور یہاں پہ کچھ غیر قانونی اسلحہ بھی موجود ہے جس کو ریکور بھی کیا گیا، اس وقت دکھایا بھی گیا. اور جو بیک گراؤنڈ اس کا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ذرائع نے ہمیں بتایا یا کچھ ہم نے خود کھوج لگانے کی کوشش کی کہ جنرل فیض امیر صاحب اگرچہ اس وقت وہ ڈی جی ایس آئی تو نہیں تھے، وہ ڈی جی سی تھے. اس وقت نوید مختار صاحب ڈی جی ایس آئی تھے، لیکن ان کے جو بھائی ہیں نجف حمید صاحب کے جو پٹواری تھے اور بعد میں ترقی کر کے پھر وہ تحصیلدار بھی بنے، چکوال سے تعلق ان کا، اور یہ علاقہ بھی وہی ہے کہ جو اس سارے ایریا کے ساتھ لگتا ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو کچھ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ نجف حمید صاحب اور ان کے کچھ اور جو ان کے ساتھ انویسٹرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ٹاپ سٹی کو وہ خود ایک طرح سے ٹیک اوور کر لیں. اور پہلے مرحلے پہ شاید کنور معیز خان صاحب کو کوشش کی تھی کنوینس کرنے کی، جب نہیں ہوئے تو پھر یہ سلسلہ کیا گیا اور رینجرز انوالو ہوئے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہاں پہ چھاپا مارا گیا اور پھر اسلحہ ریکور کرنے کی کہانی بھی سب سامنے آئی. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ پھر ایک ایف آئی آر کٹی اور انسداد دہشت گردی میں معاملہ گیا تو وہاں پہ کنور معیز خان صاحب اور جو ان کے ساتھ وابستہ باقی لوگ تھے وہ وہاں سے باعزت بری ہوئے. ان کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہوئے. اور حیران کن طور پہ یہ سارے معاملے میں رینجرز مدعی تھی ایک طرح سے، لیکن ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی گئی.